ویلکم بیک ناظرین. ہمیں یہاں پہ سینئر قانون دان بیرسٹر عادل کاہلو صاحب جو ہے وہ جوائن کر چکے ہیں. ہم ان کی طرف چلتے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ خاص طور پہ خطوں کی بات کیجئے, اس پہ 6 ججوں نے خط لکھے, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ آپ کا. میں یہی کہوں گا کہ ایک ہوتا ہے بہت بڑا ایک قدم, لیکن ایک بھونچال ہوتی ہے. تو یہ ایک طرح کا بھونچال ہے کہ آپ کی ایک ہائی کورٹ جو ہے دارالحکومت کی, اس میں 8 میں سے 6 ججز نے سیکیورٹی اداروں پہ اور باقی ایگزیکٹو پہ الزام لگایا ہے. تو لیسٹ اس میں جو ہونا چاہیے تھا وہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ فل کورٹ بیٹھے. جیسے ہمارے چیف جسٹس صاحب کا ایک ویژن بھی ہے, ان کا شوق بھی ہے کہ ہیئرنگ جو ہیں وہ پبلک ہو. اس کی پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے اور اس میں کھل کے بات ہونی چاہیے اور اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. دیکھیں 1 یا 2 کی نہیں بات, اب آپ کی مکمل ہائی کورٹ, مکمل اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ججز صرف نکال کے, جس میں سے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان پہ تو بہت سارے اس قسم کے ایلیگیشن لگ چکے ہیں, تو ان سے تو توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی. اور جو خط تھا وہ بیسیکلی ایک طرح کا اپنے اور چیف جسٹس پاکستان پہ بھی الزام تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے سائن تو نہیں کرنا تھا. باقی پوری ہائی کورٹ نے یہ جب کیا, اس سے بڑا واقعہ جو ہے یہ ہو نہیں سکتا. اس میں ہر طرح کی اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جیسے آج آپ کو پتا ہے کہ صدر سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو قانون کی حکمرانی پر یقین بالکل رکھتے ہیں, لیکن ججوں کے خط کی اگر بات کی جائے یا ان کی نجی زندگی کے اوپر اگر ایسی بات ہوتی ہے تو اس کو ہم ناپسند کرتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, ناپسند کرنے, یہ پسند ناپسند کی نہیں, یہ بہت بڑے الزام. آپ امیجن کریں, میں جس طرح باہر انگلینڈ میں بھی پڑھتا رہا ہوں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں سوچ میں, وہاں یہ سوچ ہی نہیں آ سکتی کہ ہائی کورٹ کا جج کو لکھ کے یہ الزام لگائے کہ میرے پہ وہاں پہ انٹیلیجنس یا اسپائی چیف جو ہے, جو چیف نہیں مطلب انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہمارے گھروں میں لگائے, یہ ذہن میں بھی نہیں کسی کے آ سکتی. تو یہاں پہ اگر یہ بات آیا تو یہ کیا چیز ہے کہ ہم پسند نہیں کرنے. آپ اس کی انویسٹیگیٹ کریں اور ان 6 ججز کو آپ فارغ کریں اگر انہوں نے جھوٹا الزام دیا, اور اگر ان کا الزام صحیح ہے تو پھر ان کو فارغ کریں جنہوں نے یہ کیا. اس کو چھوڑے نہ. یہ پاکستان کے لیے میک اور بریک سچویشن ہے. اگر آپ نے اس کو رفع دفع کر دیا کہ چلو 4 دن بعد لوگ بھول جائیں گے, ختم ہو جائے گا, تو یہ پاکستان کو گہرے کھائی میں ڈال دیں گے, اور یہ ایک طرح کا آپ انہیں کیا کہتے ہیں سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ آگے سے کرتا ہے. عادل صاحب, آپ کو لگتا نہیں ہے ایک کے بعد ایک بحران جو ہے وہ جنم لے رہا ہے؟ یہ ملک کی صورتحال کس طرف جا رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بہت خراب طرف جاری ہے, اور یہ 8 فروری سے بات بالخصوص یا اس سے پہلے بھی بالعموم آپ دیکھیں گے 1.5 سال سے سچویشن بہت خراب ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو حرکتیں ہوئی ہیں 1.5 سال میں یا الیکشنز میں, وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. لوگوں کو اٹھانا, ظلم کرنا, قانون کو توڑنا, 90 دن میں آپ کا آئین کہتا ہے الیکشن کرانا, وہ نہ ہونا, صوبوں کے الیکشن نہ ہونا, قومی کے نہ ہونا, نگران حکومت. مطلب میں اس پہ آپ کو کتاب لکھ کے دے سکتا ہوں جو 1.5 میں ہوئی ہے. تو یہ جو اب ہو رہا ہے, یہ جو ججز بول رہے ہیں, یہ سارا اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگ اب آ کے, لوگوں کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی, ہمارا جتنا بھی معاشرہ خراب ہو, پاکستانی قوم ریڈ لائن ہوتی ہے, اس سے جب آپ 1 2 3 دفعہ کراس کریں گے تو یہ ہوتا رہے گا. وہ چٹھا جو ہے, وہ جو کمشنر ہے, وہ بھی دیکھیں اٹھ گیا. یہ 6 ججز اٹھ کے کل کو کوئی اور اٹھ جائیں گے تو گڑبڑ تو ہے نا, بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور ایک طرح سے میں اس کو سوچتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ شاید اس سے بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائے. ہم امید یہ کرتے ہیں, دعا یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عادل صاحب کے معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف آئیں گے یا کہ اسی طرح ہی جوں کے تو ہی رہیں گے؟ اس کا صرف ایک جواب یہ ہے, اگر تو اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہوتی ہے, اگر چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے اگر میڈیا کے لیے فل کورٹ بنایا 2-3 دن ہیئرنگز, اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا یہ جی اچھی بات نہیں ہے اور ہم پسند نہیں کرتے, اس طرح کی باتیں ہوئی,
کچھ بھی نہیں ہونا اور یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ دوسرا، اگر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور اس میں کرداروں کو سزا ملتی ہے، جس میں یقین کریں میں اس میں کسی ایک کو ادارے کو نہیں الزام دے رہا، میں کہہ رہا ہوں 6 ججز کو سزا دیں۔ حالانکہ یہ سارے ججز وکیل تھے، وکلا تھے، ان کو میرے جیسے بڑے وکلا جانتے ہیں کہ ان کا کریکٹر کیسا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس کے باوجود بھی اگر یہ غلط کہہ رہے ہیں تو ان کو سزائیں دیں۔ اس معاملے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، ملک کے خیر خواہ ہیں، ملک کے بدخواہ نہیں ہیں، تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور اس کی انویسٹیگیشن بھرپور طریقے سے، جتنے بھرپور طریقے سے ہونی ہے کرتے رہیں۔ اگر اس پہ کوئی پریشر بھی آتا ہے، کسی پہ کوئی سختی بھی آتی ہے، اس کے باوجود بھی اس کی انویسٹیگیشن میرے خیال ہے ہونی چاہیے۔ نہیں ہوگی تو پاکستان کھائی میں جیسے جا رہا ہے یہ جاتا رہے گا۔ اچھا، آپ سر مجھے بتائیے گا کہ فل کورٹ یہ اجلاس میں خط کا جائزہ تو لیا گیا ہے لیکن کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اعلامیہ کیا جاری ہونا چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ میرا خیال ہے جی فل کورٹ کا جو فیصلہ تھا میں تو اس پہ حیران تھا، لیکن چلیں ہوئی خوشائن تھا، ایک ہوا۔ ایک تو اس کی نمبر 1 اس کی پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے تھی، جو آنریبل چیف جسٹس صاحب کرتے بھی ہیں اور ان کا ایک ویژن بھی ہے کہ عوام کو پتہ لگنا چاہیے، اس کی ہیئرنگ ہونی چاہیے تھی۔ اور دوسرا، اگر ہیئرنگ نہیں بھی ہوئی تو پہلے کورٹ کے اس کے فل کورٹ اجلاس کے بعد اس کا اعلامیہ جاری ہونا چاہیے تھا کہ اس میں کیا باتیں ہوئی، کس طرح ہوئی، اور صرف ایک اس کا حل ہے۔ حال یہ ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف بات کی ہے، اس کا اپروپریٹ فورم جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ججز جو ہیں، ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں، یا ہماری سیکنڈ لاسٹ کورٹ ہوتی ہے، ایک صوبے کی سب سے بڑی کورٹ ہوتی ہے، وہ اگر انٹیلیجنس ایجنسیز کی پہ الزام یا ہمارے ایگزیکٹو پہ الزام لگا رہے ہیں تو اس نے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں جانا تو کدھر، مطلب وہ پولیس کو رپورٹ لکھائیں اس پہ وہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہ سپریم جوڈیشل کونسل یا فل کورٹ، سپریم کورٹ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان کو اس چیز سے نکال سکتی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ 70 سالوں سے ہو رہا ہے، میں الزام کی بات کر رہا ہوں۔ ونس اینڈ فار آل یہ پاکستان کے لیے نا، میں جسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ ہے، یہ ڈیفائننگ، اگر اس پہ وہ انویسٹیگیشن ہو گئی اور سزا ہو گئی تو یہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ فل کورٹ جس نے بنایا ہے اگر وہ خود اس کے اندر ملوث ہے پھر اس کا فیصلہ نہیں ہونا۔ بالکل، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فل کورٹ ملوث ہے؟ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ فل کورٹ اس میں ملوث ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اگر تو اس کا کوئی آگے سے حل نہیں نکلتا، کوئی انویسٹیگیشن وغیرہ، یہ دیکھیں کیونکہ 6 ججز نے جب لیٹر لکھا ہے انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ جی ہم نے چیف جسٹس پاکستان کو بھی جا کے بتایا تھا، ہم نے اپنے چیف جسٹس کو بھی بتایا تھا، لیکن کسی نے بھی اس پہ بروقت ایکشن نہیں کیا۔ تو اس طرح سے وہی یہ فل کورٹ بنا رہے ہیں، لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ فل کورٹ ہے، اس میں چیف جسٹس صاحب خود ساتھ نہیں کہہ رہے، انہوں نے پورا کورٹ۔ اب اس کی 2 باتیں میں کہتا ہوں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ اوپن ہو، تاکہ جس طرح ہوتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا ایک سٹیپ ہے اور بڑا اچھا سٹیپ ہے، عوام کو پتہ لگتا ہے کہ ہماری عدالت عظمیٰ جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، یہ عوام کو پتہ لگنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیرسٹر عادل کاہلو صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت سٹار ایشیا ٹی وی کے لیے نکالا، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگر بات کیجئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط سے پیدا ہونے والی صورتحال کی بارے میں اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی اعلامیہ جو ہے وہ اپنا جاری کر دیا ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار نے کہا کہ سپریم کورٹ کے بارے میں قانونی اگر بات کیجئے تو قانون کے اوپر ہم جو ہے یقین رکھتے ہیں، لیکن ججز کے خط کے حوالے سے بات کیجئے تو سختی سے اس کو ناپسند بھی کرتے ہیں، لیکن عدلیہ اور ججوں کی نجی زندگی کی مداخلت جو ہے یہ کسی بھی صورت میں ہمیں برداشت نہیں ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ بار عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں
اور عدلیہ کی آزادی کے خلاف کوئی ایکشن برداشت نہیں کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔